حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، اسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ مال وصول کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حساب کیا، وہ کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہ بیٹھ گئے تاکہ تمہارا ہدیہ تمہارے پاس آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد میں تم میں سے کسی شخص کو کسی ایسے کام پر عامل بناتا ہوں جس کی ذمہ داری یعنی انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے، اور وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ وہ شخص اگر سچا ہے تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا تاکہ اس کا ہدیہ اس کے پاس آتا۔ اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص بھی اس مال میں سے کوئی چیز اپنے حق کے بغیر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ وہ چیز اس نے اپنی گردن پر اٹھا رکھی ہوگی۔ میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ضرور پہچان لوں گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھا رکھی ہوگی جو ڈکرا رہی ہوگی، یا بکری اٹھائی ہوگی جو ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کی بولوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4740۔